بھارتی ڈیفنس منسٹر راجناتھ سنگھ نے کہا ہے کہ اب حملہ صرف پاکستان پر نہیں بلکہ سعودی عربیہ پر بھی ہوگا. یہ انڈین ڈیفنس منسٹر راجناتھ سنگھ کی سٹیٹمنٹ ہے. تو کیا انڈیا اب سعودی عربیہ کے ساتھ بھی جنگ لڑے گا؟ راجناتھ سنگھ نے تو اعلان کر دیا ہے. ایگریمنٹ ہے، پاکستان پر حملہ، سعودی عربیہ پر حملہ تصور کیا جائے گا، سعودی عربیہ پر حملہ، پاکستان پر حملہ تصور کیا جائے گا. سعودی عربیہ نے کل رات یہ گارنٹی دی ہے کہ نہ صرف ہم پاکستان کے دفاع کو مضبوط کریں گے اکنومیکلی، بلکہ وہاں پر معیشت کے میدان پر اور وہاں فوڈ سیکورٹی کے میدان پر بھی سعودی عربیہ کی سپورٹ ہر طرح سے آپ کو ملے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویئرز، بلال شفیق یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. ویئرز، ڈاکٹر اسرار رحمۃ اللہ علیہ کے چند کلمات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، ذرا سنیے. یہ سارا ماضی سامنے رکھیے اور حضور کی دی ہوئی پیشن گوئیوں کا مستقبل سامنے رکھیے. اس خطۂ ارضی سے کچھ ہونا ہے. محترم فرما رہے ہیں کہ اللہ کے نبی یہ پیشن گوئیاں دیا کرتے تھے کہ اگر آنے والے وقت میں اسلام کو برتریت ہوگی، اسلام ایمرج کرے گا یا کچھ اچھا ہوگا مسلمانوں کے لیے، تو وہ اس خطے سے ہوگا. کیونکہ یہ خطہ جو ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ٹھنڈی ہوائیں بھی بھیجا کرتا تھا، یہ حدیث بھی ہے. تو گزشتہ رات جو کچھ سعودی عربیہ اور پاکستان کے درمیان ہوا، جسے میں کہتا ہوں اسٹریٹجک میوچل ڈیفنس ایگریمنٹ، وہ ایک عام ایگریمنٹ نہیں ہے. اس ایگریمنٹ نے بھارت میں صف ماتم بچھا دیا. بھارتی ڈیفنس منسٹر راجناتھ سنگھ نے کہا ہے کہ اب حملہ صرف پاکستان پر نہیں بلکہ سعودی عربیہ پر بھی ہوگا. یہ انڈین ڈیفنس منسٹر راجناتھ سنگھ کی سٹیٹمنٹ ہے. آپ ہندوستان ٹائمز، دی ہندو، انڈیا ٹوڈے، ایون کہ نیو یارک ٹائم میں ان کی سٹیٹمنٹ آئی ہے. ان کی جو منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرز ہیں وہاں سے بھی سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ ہم اس ایگریمنٹ کو بڑے مینیوٹلی دیکھ رہے ہیں، بڑے غور سے دیکھ رہے ہیں. تو کیا انڈیا اب سعودی عربیہ کے ساتھ بھی جنگ لڑے گا؟ راجناتھ سنگھ نے تو اعلان کر دیا ہے. میں آپ کو ثبوت دیتا ہوں، وہ کیسے ٹیکنیکلی بھی نہیں بلکہ لیگلی بھی یہ بات میری درست آپ کو میں ثابت کر کے دکھاتا ہوں. اب وہ کہتے ہیں ہم نے آپریشن سندور جو ہے اس کو پوز کیا، لیکن ہم اس کو کنٹینیو کریں گے. ایگریمنٹ ہے، پاکستان پر حملہ، سعودی عربیہ پر حملہ تصور کیا جائے گا، سعودی عربیہ پر حملہ، پاکستان پر حملہ تصور کیا جائے گا. اگر لائن آف کنٹرول کے ایک طرف سے انڈیا کی جانب سے گولی چلتی ہے پاکستان کی طرف یا کوئی میزائل داغا جاتا ہے تو وہ تصور کیا جائے گا کہ سعودی عربیہ پر بھی داغا گیا ہے، وہ گولی سعودی عربیہ پر بھی چلائی گئی ہے. اسی طرح جو وہاں سے ایکٹ آف ٹیررزم ہوتا ہے، جو اسٹیٹ سپانسرڈ ایکٹ آف ٹیررزم، کبھی بلوچستان کی طرف سے، کبھی کے پی والی سائڈ پہ انڈیا سے جو کیا جا رہا ہے، اب وہ ایکٹ آف ٹیررزم صرف پاکستان پر نہیں بلکہ سعودی عربیہ پر بھی تصور کیا جائے گا. کشمیر کا مسئلہ اب صرف پاکستان کا نہیں بلکہ سعودی عربیہ کا بھی ہے. سر کریک کا مسئلہ بھی ان کا بن چکا ہے اور سیاچین کا مسئلہ بھی ان کا بن چکا ہے. اور بھارت کے اس خطے میں جو ہیجمونک ڈیزائن ہے، اب اگر وہ پاکستان پر مسلط کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ صرف پاکستان پر نہیں، وہ سعودی عربیہ پر بھی مسلط سمجھے کیے جائیں گے. اس کے ری ایکشن میں مڈل ایسٹ کیا کر سکتا ہے؟ اس کے ری ایکشن میں سعودی عربیہ کیا کر سکتا ہے؟ یاد رکھیں، جو گلف کنٹریز ہیں، جو عرب ورلڈ ہے، وہاں پر سعودی عربیہ بڑا بھائی بھی اور باپ کی بھی حیثیت رکھتا ہے. اوورآل تو تمام جہاں سنی ڈومینیٹڈ پاپولیشن ہے وہاں پر سعودی عربیہ کی بات سنی جاتی ہے. ہاں، ٹرکی کا ایک اپنا سٹانس ہے، لیکن اوورآل میں گلف کنٹریز کی بات کر رہا ہوں. اگر انڈیا اس طرح کی کوئی بدماشی کرتا ہے تو اس کے رد عمل میں سعودی عربیہ کیا کر سکتا ہے؟ اگر سعودی عربیہ یہ کہہ دے کہ جتنے انڈینز ہیں مڈل ایسٹ میں کروڑوں کی تعداد میں، اور تقریباً میں آپ کو بتا رہا ہوں 250-300 ارب ڈالر کی بلکہ 400 ارب ڈالر کی ریمیٹنس وہ واپس انڈیا بھیجتے ہیں سالانہ. 400 ارب ڈالر کی یہ سارا کچھ اٹھاؤ، اپنا بوریا بسترا اٹھاؤ، قطر سے، یو اے ای سے، عمان سے، بحرین سے، اردن سے اپنا بوریا بسترا اٹھاؤ اور واپس چلے جاؤ. کیا انڈیا یہ افورڈ کر سکتا ہے؟ انڈیا اور مڈل ایسٹرن ممالک کے درمیان تقریباً 180 ارب ڈالر کی تجارت ہے. کیا انڈیا یہ افورڈ کر سکتا ہے؟ اور میں اپنے پاکستان میں رہنے والے 25 کروڑ عوام سے مخاطب ہوں آج. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایگریمنٹ صرف ملیٹریلی کیا گیا ہے تو میرا خیال ہے آپ کو میری طرح اپنے ہورائزن کو، اپنے سوچنے کے زاویے کو ذرا بڑا کرنا چاہیے. میں بھی ناقص العقل ہوں، لیکن اس ایگریمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان نہ صرف ملیٹریلی مضبوط ہوگا، ملیٹریلی پاکستان کو بھی دفاعی طور پر سعودی عربیہ کی طرف سے مالی امداد آئے گی، جو ایک حقیقت ہے. ہمیں حقیقتوں کا اعتراف کرنا چاہیے. اس کے علاوہ پاکستان کی معیشت اور پاکستان میں، اگر دوسرے الفاظ میں آپ کے سامنے بات رکھوں، پاکستان کی اکنامک باسکٹ،
पाकिस्तान की फूड सिक्योरिटी, पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिक्योरिटी भी अब सऊदी अरेबिया की जिम्मेदारी है, क्योंकि अगर सिक्योरिटी की बात करते हैं ना, दिफा की बात करते हैं, तो उसके मुख्तलिफ फीचर्स हैं। सिर्फ सरहदों का दिफा नहीं होता, मईशत का भी दिफा होता है, और फूड सिक्योरिटी, वहां के रहने वाले बासियों का भी दिफा होता है, क्योंकि अगर आपकी मईशत ही नहीं मजबूत, आपकी आवाम भूखी मर रही है, तो आपकी सरहदें कैसे महफूज हैं। तो ओवरऑल अगर इस एग्रीमेंट को टेक्निकल सेंस में देखा जाए, सऊदी अरेबिया ने कल रात ये गारंटी दी है कि ना सिर्फ हम पाकिस्तान के दफा को मजबूत करेंगे इकोनॉमिकली, बल्कि वहां पर मईशत के मैदान पर और वहां फूड सिक्योरिटी के मैदान पर भी सऊदी अरेबिया की सपोर्ट हर तरह से आपको मिलेगी। सिर्फ हमारे हुक्मरानों को कमिटेड और सिंसियर होने की जरूरत है। यकीन करें, इस एग्रीमेंट से पाकिस्तान की तकदीर बदल सकती है, और सऊदी अरेबिया को क्या चाहिए था, मजबूत दफा, और वो पाकिस्तान उसे प्रोवाइड कर सकता है। 7 मई से 10 मई तक इंडिया के जहाज गिराकर, वेस्टर्न टेक्नोलॉजी का फेलियर करके, अमेरिका, इजराइल, इंडिया, वेस्ट और इन दीगर जो सहूनी कुव्वतें थी उनके नेक्सस को बुरी तरह नाकाम करके, जो पाकिस्तान ने अपने दुनिया को नया चेहरा दिखाया है कि पाकिस्तान इकोनॉमिकली तो ठीक है कमजोर है, मिलिटरली हमें कमजोर ना समझना। उसको जो मिडल ईस्ट की लीडरशिप है, उसको जो सऊदी अरेबिया की लीडरशिप है, उन्होंने उस मौके को ग्रैब कर लिया, और उनको पाकिस्तान की मिलिट्री सर्विसेज चाहिए, दिफा चाहिए, क्योंकि इजराइल जो है वो इस वक्त इस मूड में नहीं है कि वो देखे मेरे आगे सऊदी अरब है मैं इस पे हमला ना करूं, ये कतर है मैं इस पे हमला ना करूं। मैं आपसे एक सवाल करता हूं कि प्रेसिडेंट ट्रंप अभी तकरीबन चंद माह पहले इन्हीं ममालिक में आए थे, ये गल्फ कंट्रीज में आए थे। यूएई से उनको 243 अरब डॉलर मिले, सऊदी अरेबिया ने 640 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट का वादा किया, यानी एक तरह से उनको दे दिए, और कतर ने 60 से 70 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट का वादा किया। किस लिए किया था? कि आप हमारा दफा करें, आप ना सिर्फ हमें असला दें बल्कि हमारा दफा करें। दफा अगेंस्ट हुम? अगेंस्ट इजराइल, क्योंकि ईरान और सऊदी अरेबिया के तो ताल्लुकात चाइना की वजह से बेहतर हो चुके हैं, मगर वही अमेरिका जो उनके साथ दफाई मुआहदे कर रहा है, इन तीनों ममालिक से तकरीबन 1000 अरब डॉलर अभी चंद माह पहले खींच के ले गया, उस पर हमला हो रहा है कतर पर। तो अमेरिका कह रहा है जी मैं तो पहले 10 मिनट पहले 50 मिनट पहले कतर की हुकूमत को इतला दे दी थी, प्रेसिडेंट ट्रंप के स्पोक्स पर्सन कह रहे हैं कि जी आप पर हमला होने लगा है, और उसके बाद वो कह रहे हैं जी सिर्फ कतर नहीं, जो भी हमारे रास्ते में आएगा हम उसको मलिया मेट कर देंगे। तो ये हालात बने हैं। उधर ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान को उठा दिया, चाइना की टेक्नोलॉजी को दुनिया के आगे कह दिया कि जी दुनिया में जो चाइनीज टेक्नोलॉजी है वो किसी की नहीं है, और इधर अब इजराइल के जो हमला हुआ है कतर ने, उसने मिडल ईस्ट को जगा दिया। यानी अपनी मदद आपके तहत तो नहीं अभी कुछ कर सकते, अब ये डिपेंडेंस है। और वैसे भी मेरे आका अलैहिस्सलाम की एक हदीस है, मुसलमान एक जिस्म की मानंद है, जिस्म के एक हिस्से में तकलीफ होती है तो पूरे जिस्म पर तकलीफ होती है। तो व्यूअर्स ये इस वक्त इंटरनेशनल सिनेरियो बन चुका हुआ है। व्यूअर्स मैं आज आपको एक बात बताता हूँ, इंडिया ने गुज़िश्ता 30 सालों में बॉलीवुड और तिजारत के जरिए ये कोशिश की वो मिडल ईस्ट को कैप्चर करे। आप देख लें सऊदी अरेबिया के साथ, यूएई के साथ, कतर के साथ, अक्सर यूएई में तो बल्कि बॉलीवुड कल्चर इतना प्रमोट किया गया कि ऐसा महसूस होता था कि दूसरी जो बॉलीवुड की इंडस्ट्री है वो यूएई में है। आए रोज शोज करवाए जाते थे, अवार्ड्स दिए जाते थे, और वही कल्चर को सुलेमान खान अगर आपको याद हो सऊदी अरेबिया गए और वहाँ उन्होंने खूब नाच गाना किया, जो किसी भी मोमिन के लिए, किसी भी मुसलमान के लिए इंतहाई तकलीफ दे अमल है अगर वो उनको नाचते वहाँ देखे। ऊपर झंडे थे, नीचे वो नाचते रहे। एनी हाउ मैं इस डिटेल में नहीं जाना चाहता। तो इंडिया ने तो कोशिश की कि मैं सऊदी अरेबिया के साथ, यूएई के साथ, कतर के साथ तिजारत बढ़ाऊं, इनको बॉलीवुड कल्चर की तरफ इनको मुतवज्जा करूं, और उस कोशिश में वो काफ़ी हद तक कामयाब रहा। लेकिन वो कहते हैं ना, हमारे पंजाबी में एक मसाला है, कुब्बे नु लत मारी कुब्बा सीधा हो गया। एक बंदा कुब्बा है यानी वो झुका हुआ है, उसको किसी ने टांग मारी के ये बिल्कुल गिर जाए, वो सीधा हो गया। इजराइल ने यकीन करें कतर पर हमला करके ना पाकिस्तान पर और दीगर जो आलम इस्लाम की कुव्वतें उन पर एहसान किया। इनको होश के नाखून याद आ गए, इन्होंने होश के नाखून ले लिए कि यार हम इकट्ठे नहीं रह सकते। क्या इंडिया, मुझे आप बताएं, दफा कर सकता है सऊदी अरेबिया का, कतर का और दीगर जो अरब ममालिक हैं इजराइल के खिलाफ? वो तो उसका स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। यही ईरान जो इंडिया के साथ प्यार और मोहब्बत की पतंगे भरा रहा था, अल्लाह को हाजिर नाज़िर जान के बताएं। देखिए मैं यहाँ सेक्टेरियनिज्म पे बिलीव नहीं करता। मेरे लिए अहले शी भी मुसलमान है, मेरे लिए सुन्नी भी मुसलमान है। सच्चा कौन होगा, बुरा कौन होगा, नेक कौन होगा, बद कौन होगा, ये मेरे रब ने फैसला करना है। लेकिन वही ईरान जो इंडिया के साथ प्यार की पींगे भरा रहा था, इंडिया ने क्या किया जब उस पर हमला हुआ?
ایک مذمتی بیان نہیں دیا. اور وہی پاکستان جس کی ایران کے ساتھ گزشتہ تقریباً 12 سالوں سے ٹینشن چلی تھی, 12 سے 15 سالوں سے پاکستان اور ایران کے حالات بہتر نہیں تھے, اور ایون کہ ابھی وہ ایریل پاکستان نے اسٹرائک بھی کی تھی جب ایران نے پاکستان کے ساتھ تھوڑے سے تیور اپنے دکھائے تو پاکستان اس کو شٹ اپ کال دے دی تھی, وہ کہ ہمارا برادر اسلامی ملک ہے. تو وہ ایران بھی کیا انڈیا ایران کے ساتھ کھڑا ہوا, تو مڈل ایسٹ کی قوتوں کو یہ بھی احساس ہے نہ امریکہ ان کے مخالف کھڑا ہوگا اسرائیل کے, نہ انڈیا کھڑا ہوگا, نہ کوئی ویسٹرن ورلڈ کھڑا ہوگا, تو بچتا کون ہے؟ صرف پاکستان. پاکستان نے ثابت کی ہے, اور یہ ایگریمنٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ بھی انڈیکیٹ کرتا ہے کہ سعودی عربیہ اب دوسری طاقتور ایٹمی قوت بن چکا ہوا ہے, کیونکہ اگر سعودی عربیہ پر حملہ ہوتا ہے تو پاکستان اپنے تمام جو ملٹری ریسورسز ہیں, جو وسائل ہیں, وہ پاکستان چینلائز کر دے گا. اور اب بات یہ ہے کہ میں اپنی لیڈرشپ سے بھی آج منتخب ہوں, جو ہماری لیڈرشپ ہے, میں کہتا ہوں خدا را اس ایگریمنٹ کو عام پاکستانیوں کے لیے بھی چینلائز کریں جن کے ووٹوں پر, میں فارم 45 فارم 47 کی بات نہیں کرتا, آپ لوگ حکمران بنتے ہیں, حالات آپ لوگوں کے بدلے ہیں, عام آدمی کے حالات نہیں بدلے. عام آدمی آج بھی اپنی بیسک نیڈز ادھار لے کے مکمل کرتا ہے. میں عام آدمی کی بات کروں جس میں مڈل کلاس کو بھی اب انکلوڈ کرتا ہوں. بچوں کو پڑھانا مشکل ہے, تو حضور والا اگر سعودی عربیہ اور دیگر جو عرب ممالک ہیں وہ 1000 ارب ڈالر اگر دے سکتے ہیں امریکہ کو کہ ہمارا دفاع کرو, اور امریکہ ان کا دفاع نہیں کرتا, میں نہیں کہتا کہ ہم معذلہ یہ کہیں کہ جی مکے اور مدینے کی حفاظت کرنی ہے, آپ ہمیں پیسے دیں, نہیں, اس کی تو میں کہتا ہوں آپ ہمیں 1 روپیہ نہ دیں, ہم تو مسلمان ویسے ہی اس کی حفاظت کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہے. لیکن جب ایک بڑا اسلامی ملک ہو, برادر اسلامی ملک ہو, جو ملیٹریلی کمزور اگر ہے لیکن اکنومیکلی تگڑا ہو, تو اس سے آپ فائدہ لے سکتے ہیں کہ ہمارے ملک میں آپ انویسٹمنٹ کریں, پاکستان میں آپ آئیں, پاکستان میں انویسٹمنٹ کریں, پاکستان کے مختلف پروجیکٹس میں آپ انویسٹمنٹ کریں, پاکستان کو آپ تیل سستے داموں پر دیں, پاکستان کی انرجی نیڈز کو آپ سستے داموں پر میٹ کریں, تاکہ ہم جب اکنومیکلی بھی وائیبل ہوں گے تو ہم آپ کے ساتھ مزید مضبوط ہو کے کھڑے ہوں گے. میں اس کانٹیکسٹ میں یہ بات کر رہا ہوں. اور جب پاکستان میں سعودی عربیہ, قطر, UAE اگر انویسٹمنٹ کرتے ہیں, اس کی 1/3 بھی انویسٹمنٹ کرتے ہیں, تو عام آدمی کے کیا حالات نہیں بدلیں گے؟ عام آدمی کیا اپنے پیروں پہ کھڑا نہیں ہوگا؟ پاکستان میں کیا انڈسٹری تگڑی نہیں ہوگی؟ آج ہمارے پاس انرجی اتنی مہنگی ہے کہ ہماری عام ہمارا جو عام انڈسٹریلسٹ ہے وہ بنگلہ دیش میں, ملیشیا میں باہر انڈسٹری لگا رہا ہے. تو یہ اپرچونٹیز ہیں, ان کو ہم نے گریب کرنا ہے. مکے اور مدینے کی حفاظت کے لیے ہم تو کہتے ہیں ہمیں کچھ نہ دو, ہمیں بے سر و سامان کر دو. خدا کی قسم ہر مسلمان کی خواہش ہے کہ وہاں ہمیں موت ہے. لیکن اب جب امت کا کانسیپٹ آ جاتا ہے تو پھر تو ایک دوسرے کی مدد بنتی ہے. تو ویئرس یہ سارے حالات ہیں. اور یہاں میں آپ کو ایک اور بات بھی بتا دوں, تاریخ کچھ بھی کہے, پاکستان کے ایٹامک پروگرام کو پایہ تکمیل تک پہنچانے میں پیٹرو ڈالر اکانومی جو سعودی عربیہ کی تھی اس کا بھی بڑا امپورٹنٹ رول ہے. باقی ویئرس اس دعا کے ساتھ کہ اللہ اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کہ ہم سب کے لسانیاں پیدا کرے. اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے ہوسٹ محمد ڈاکٹر بلال شفیع کو اجازت دیجیے. اللہ نے